انگریز تجارت کے لیے آئے. 1757 وہی تاجر ہمارے حاکم بن گئے. گڈ ڈے نواب صاحب. We are the East India Company. We just want to do business. خوش آمدید. تجارت کریں لیکن ہمارے قوانین کا احترام کریں. Of course, we are your friends. From today, British law will be implemented here. New taxes will be established. تم مہمان کی طرح آئے تھے اور حاکم بن گئے. That is how empires are built, نواب. پہلا دفعہ حکومت چلی گئی. عبادت پر پابندی. چلو مسجد چلتے ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. ہاں چلو چلتے ہیں, لیکن آج مؤذن صاحب نے اذان نہیں دی. ہاں چلو چل کر پوچھ لیتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے. ارے آج تو ہم خوب ڈھول بجائیں گے اور انہیں خوب تنگ کریں گے. ارے چھوڑو دوست, ان کا تو روز کا کام ہے, یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. چلو مسجد چلتے ہیں. مؤذن صاحب آج خیریت ہے, آپ نے اذان نہیں دی. ہاں بیٹا, پولیس نے پابندی لگا دی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے اذان سے ان کے کام کاج میں خلل پڑتا ہے. مولوی صاحب لیکن یہ تو ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے. ہاں بیٹا, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. اگر ہم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے اور ہم پر ظلم و ستم کریں گے. بیٹا اب ہم پر برطانوی حکومت کا راج ہے. اب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. دوسرا زخم, ہم عبادت مشکل کر دی گئی. تعلیم کی پسماندگی. 1835 میں برطانویوں نے سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا اور وہ ہے تعلیم. بیٹا احمد, یہ ابن سینا کا قانون ہے, یہ رازی کا علم طب ہے, اور یہ قرآن کی تفسیر. Stop! These all are rubbish. Hear me. New policy from Lord Macaulay 1835. Point number 1. Education means only training clerk for government offices. Point number 2. Education, Persian, Arabic and Islamic studies have been removed from the syllabus. Point number 3. No English means no job. No English, no respect. استاد صاحب ویسے بھی ہم پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہاں استاد صاحب, سرکاری نوکری کے لیے تو انگریزی زبان کا آنا بہت ضروری ہے. بیٹا تو کیا ہم اپنے بزرگوں کی ہزاروں سالوں کی تعلیم کو بھول جائیں؟ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, یہ قلم کا قتل ہے. جس قوم کی تعلیم مر جائے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. یہ تھی تیسری سازش. پہلے حکومت گئی, پھر عبادت مشکل کر دی گئی, اور اب تعلیم بھی چھن گئی. جب کسی قوم کا مستقبل تاریک ہو جائے تو یہ تاریکی اس قوم کی آنے والی نسلوں تک چھا جاتی ہے. 3 رہنما اور آزادی کے لیے جدوجہد.
مسلمانوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشش. سر سید احمد خان بنیاد رکھی گئی. بے علمی مفلسی کی ماں ہے. جس قوم میں علم و ہنر نہیں رہتا وہاں مفلسی آتی ہے، اور جب مفلسی آتی ہے تو ہزاروں جرموں کے سرزد ہونے کا باعث بنتی ہے. سر سید احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر زور دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک ہم سائنسی علوم نہیں سیکھیں گے تب تک ہم پسماندہ ہی رہیں گے. ہمارے دائیں ہاتھ پر قرآن اور بائیں ہاتھ میں سائنس، اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہوگا. علامہ محمد اقبال خواب دکھایا. مسلمانوں، تم ایک الگ قوم ہو. تمہاری اپنی تہذیب ہے. برے صغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں. مسلمانوں، تمہاری اپنی ایک شخصیت ہے اور اپنا ایک مذہب ہے. تمام مذاہب کو مسلمانوں کی ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قائد اعظم محمد علی جناح باتیں بہت ہو گئیں، اب عمل کا وقت ہے. ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. ہمیں اپنا الگ وطن چاہیے جہاں ہم آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں. ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ دو معاشرتی نظام ہیں، اور یہ سوچنا کہ یہ مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا. دونوں اقوام دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں جو کبھی ایک ہو کر نہیں رہ سکتی. پاکستان کا مطلب صرف آزادی اور خود مختاری حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک مسلم نظریہ بھی ہے جسے ایک قیمتی امانت اور خزانے کے طور پر محفوظ رکھا جا سکتا ہے. You have won, Pakistan won. Happy Independence Day. یہ ریڈیو پاکستان لاہور آپ کو پاکستان مبارک. لہو سے سینچی گئی ہے یہ سرزمین وطن. لہو سے سینچی گئی ہے یہ سرزمین وطن. ہر قطرہ گواہی دیتا ہے پاکستان ہے ہمارا چمن. آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اپنے وطن کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں اور محنت وقف کریں گے. ہم اس وطن کی عزت و سلامتی اور خوشحالی کے محافظ بنیں گے. یہ وطن ہماری امانت ہے. اسے سنوارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے.